I beg to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 18, 69 and 88 of the said rules in respect of matters other than points of order, question hour and calling attention notices may be suspended for today, the 15th September, and for tomorrow, the 16th September, 2024. Now I put the question to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the motion is adopted. The House is adjourned to meet again on Monday, 16th September at 12:30 p.m. طویل ترین انتظار کے بعد بھی آئینی ترمیم پیش نہ کی جا سکی 12 گھنٹے تاخیر کے بعد قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس اسپیکر نے بغیر کارروائی اجلاس آج دن 12:30 بجے تک ملتوی کر دیا وقفہ سوالات اور ایوان کی معمولی کارروائی کو معطل کرنے کی تحریک منظور سینٹ اجلاس بھی آج دن 12:30 بجے تک ملتوی وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج صبح تک مؤخر کر دیا کابینہ ارکان کو آگاہ کر دیا گیا آئینی اصلاحات ترمیمی بل آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان آئینی ترمیم کی وفاقی کابینہ سے بھی منظوری لی جائے گی لگتا ہے کہ نمبر پورے نہیں تھے اس لیے اجلاس ملتوی ہوا مولانا فضل الرحمان نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کیا آج دن کو نمبر پورے ہو جائیں گے صحافی کا سوال آج صبح ہی پتہ چلے گا خواجہ آصف کا جواب پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی ایک روز میں چوتھی میٹنگ روم نمبر 5 میں خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس تمام سیاسی جماعتیں آئینی ترمیم پر سر جوڑ کر بیٹھ گئیں مولانا فضل الرحمان بلاول بھٹو کی اجلاس میں شرکت اعظم نذیر تارڑ اسحاق ڈار بیرسٹر گوہر عمر ایوب نوید قمر اٹارنی جنرل بھی شریک مولانا فضل الرحمان کی بل مؤخر کرنے کی تجویز پر بعض دیگر ارکان نے بھی اتفاق کیا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں گہما گہمی پارلیمنٹ ہاؤس آمد پر فضل الرحمان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات آئینی ترمیم مسودے اور دیگر معاملات پر مشاورت خوشخبری کس کے لیے ہوگی مولانا سے سوال قوم کے لیے خوشخبری ہوگی بس آپ دیکھتے جائیں فضل الرحمان کا جواب آئینی ترمیم کا مسودہ اب تک آپ کو نہیں دیا گیا کیا حکومت کو آپ پر اعتماد نہیں رہا صحافی کا سوال یہ حکومت سے پوچھیں مولانا فضل الرحمان کا جواب گتھی سلجھ نہیں رہی معاملہ کیا ہے صحافی کا سوال میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں مجھے کیا پتا وزیر دفاع خواجہ آصف کا جواب آئینی ترمیم کا معاملہ ڈیڈ لاک کا شکار حکومت نمبرز پورے نہ ہونے پر پریشان سارا دن گزر گیا آدھی رات بیت گئی حکومت کے ہاتھ خالی کے خالی مولانا کو منانے کے لیے حکومت کے سو جتن وزیر اعظم اور حکومت کے رابطے بھی بے سود حکومتی وفد ایک بار پھر مولانا کو منانے میں ناکام اسحاق ڈار محسن نقوی اعظم نذیر تارڑ کی مولانا سے ایک اور ملاقات بے نتیجہ ختم حکومت نے مولانا سے آئینی ترمیم کا مسودہ شیئر کر دیا فضل الرحمان کی جانب سے بعض نکات پر تحفظات کا اظہار جے جی آئی سربراہ کی بعض تجاویز کو حکومت نے مسودے میں شامل نہیں کیا مولانا نے ایک مرتبہ پھر اپنی تجاویز شامل کرنے کا کہہ دیا حکومتی وفد مولانا کا وزیر اعظم کے لیے پیغام لے کر واپس چلا گیا پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے دوسری ملاقات مجوزہ آئینی اصلاحات پر تبادلہ خیال پی ٹی آئی کا مولانا کو آئینی ترمیم کی مخالفت پر ڈٹے رہنے کا مشورہ مولانا کی امامت میں پی ٹی آئی رہنماؤں نے نماز مغرب ادا کی ہمیں اب تک وہ ڈرافٹ نہیں ملا ہمیں اب تک وہ بل نہیں ملا جو آپ کا ترمیمی بل ہے تو جب ہم بل نہیں دیکھیں گے جب اس کو ہم پڑھیں گے نہیں جب ہمیں شرح صدر نہیں ہوگا تو ہم کیسے ووٹ دے سکتے ہیں اس لیے آپ اس کو ڈیلے کریں پیش نہ کریں اس کو تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اپوزیشن کی جو دیگر جماعتیں وہ بھی اس کو پڑھ لیں حکومت ترمیم لانے میں جلدی نہ کرے جے جی آئی کا مشورہ ہمیں ابھی تک آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں ملا جب تک بل پڑھیں گے نہیں ووٹ کیسے دیں گے اجلاس جلدی میں بلایا گیا شاید ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں اجلاس میں شریک ہو کر اپنا موقف پیش کریں گے رہنما جے جی آئی مولانا عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو حکومت کا عوام کو ریلیف پیٹرولیم مصنوعات سستی کر دی پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی ہائی سپیڈ ڈیزل 13 روپے 6 پیسے سستا
مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 16 پیسے فی لیٹر کمی، لائٹ ڈیزل 12 روپے 12 پیسے سستا۔ وزیر اعظم کی منظوری سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ کا بٹن تو نہیں ہے کہ ادھر ترمیم آن کر دی ادھر ترمیم آف کر دی، یہ ایک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، ایک ایوالونگ سچویشن ہے۔ ڈیلے کی وجہ صرف اور صرف مشاورت ہے، مشاورت کا دائرہ کار وسیع کرنا ہے اور پوری پارلیمنٹ کو سینس آف دا ہاؤس لے کر تمام جماعتوں کو آن بورڈ کرنا ہے، اس کے علاوہ تاخیر کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور جب مشاورت مکمل کر لی جائے گی تمام شکیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بٹن آن آف کر کے ترمیم نہیں کی جا سکتی، ایک ایک شک پر قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے۔ اتفاق رائے کے لیے تمام جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہے۔ مشاورت کا دائرہ کار وسیع ہونے سے تاخیر ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات کی وضاحت، مشاورت کے بعد ترمیم آئے گی تو خوشی ہوگی، مشاورت مکمل ہو جانے پر تمام شکیں سامنے لائیں گے۔ عوام کو تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قانون کی اجتماعی مفاد میں ہوگی۔ مقدمات کو نپٹانے میں کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں۔ قومی نوعیت کے معاملات میں جو بھی ترمیم ہوگی اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے پرانے اتحادی و ساتھی ہیں، تھوڑا انتظار کریں، اچھی خبر ملے گی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ شہر اقتدار میں میل ملاقاتوں کا زور، اجلاس پہ اجلاس، ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس میں مشاورتی اجلاس۔ صدر زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں بلاول بھٹو دیگر رہنما شریک۔ تمام تر صورتحال اور رابطوں کا جائزہ، صدر مملکت سے قانونی ٹیم کی ملاقات، آئینی ترامیم پر بریفنگ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں کی مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات اور ان کی طرف سے پیش کردہ ترامیم کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کے درمیان بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے آئینی اصلاحات کے مجوزہ پیکج بارے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ آئینی ترامیم بل پیش ہونے سے قبل بریک تھرو۔ بی این پی مینگل کے وفد کی ساجد ترین کی سربراہی میں اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون سے ملاقات۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی موجود۔ اعظم نذیر تارڑ کی بی این پی وفد کو آئینی ترامیم سے متعلق بریفنگ۔ بی این پی مینگل نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق حکومت سے موقف مانگ لیا۔ حکومت اور عوام کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ حکومت نے سردار اختر مینگل کے لیے پیغام دیا۔ بی این پی کے دونوں سینیٹرز پیغام اختر مینگل کو پہنچائیں گے۔ صادق سنجرانی کی اسپیکر سے ملاقات کے بعد گفتگو خوشخبری کی حکومت کے لیے ہے یا اپوزیشن کے لیے؟ صحافی کا سوال۔ اس کا جواب مولانا فضل الرحمان ہی دے سکتے ہیں۔ صادق سنجرانی کا جواب۔ مجوزہ آئینی ترامیم سینٹ میں بی این پی مینگل کے 2 ووٹ اہمیت اختیار کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ووٹ کے لیے اختر مینگل سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بی این پی مینگل کے لاپتہ افراد کی بازیابی تک ووٹ نہ دینے کا اعلان۔ سابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا بھی سردار اختر مینگل سے رابطہ۔ بی این پی مینگل کے مطالبات پر تبادلہ خیال۔ اختر مینگل نے سینٹ کے 2 ووٹوں کے بدلے 2000 لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر دیا۔ لاپتہ افراد کے لواحقین سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت کو جلدی ہے تو لاپتہ افراد کو چھوڑ دیں پھر ووٹ لے لیں۔ ہمیں حکومت کی یقین دہانیوں کا اب یقین نہیں ہے۔ آئینی ترامیم حکومت کی اپنی ضرورت ہے، ہماری ضرورت لاپتہ افراد ہیں۔ سردار اختر مینگل کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔